الحمد لله خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من هو رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الذين هم سادات المتقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء والشهداء والصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي مقام آخر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. وفي مقام آخر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے چند حدیثیں پڑھی، جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ کی عظمت اور مقام اور مرتبے کا ذکر ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن میں ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح بہت ساری احادیث بھی ہے جن میں صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ امت محمدیہ کا اجماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں افضل صدیق اکبر ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق کے بہت سارے فضائل ہیں، خصوصاً وہ فضائل جو اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا، سورہ نور کی آیت ہے: وَلَا يَبْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اولو الفضل، فضل والے، والسعت، وسعت والے، مراد صدیق اکبر ہے۔ یہ مخصوص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تو سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف باتیں کی، جو سیدھے سادے چند مسلمان تھے وہ بھی آ گئے ان باتوں میں۔ ان میں ایک حضرت مصطح رضی اللہ بھی تھے۔ تو
صدیق اکبر رضی اللہ حضرت مصطح کے ساتھ تعاون بھی فرماتے تھے، ان کی مدد بھی فرماتے تھے، لیکن جب وہ منافقین کی باتوں میں آ گئے تو صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ اس کے بعد میں مصطح کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ یہ بھی منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا يَبْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ صدیق اکبر تو فضل والے ہیں، وہ ساتھ والے ہیں، حضرت مصطح سے غلطی ہو گئی تو آپ جو تعاون کرتے ہیں آپ وہ تو بند نہ کریں۔ اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ معاف کریں، درگزر کریں، چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ کی برات پر سورہ نور کا بہت سارا حصہ نازل ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں تو معافی کو پسند کرتا ہوں، ہاں مصطح کا خرچہ میں نے بند کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو میں پہلے دیتا رہا اس سے زیادہ مصطح کو میں دیتا رہوں گا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے تو پھر یاد رکھنا اللہ خود مدد فرمائیں گے۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا یاد کرو جب اس سے بھی بڑی مصیبت تھی اور آپ علیہ السلام اس سے بھی زیادہ پریشان تھے تو اللہ نے مدد فرمائی۔ اور وہ کون سا وقت تھا کہ جب مشرکین نے اور کافروں نے نبی علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، اور فرمایا بالخصوص اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر دونوں غار میں تھے۔ ادھر سے مشرکین نے کہا کہ جو بھی کامیاب ہوا نعوذ باللہ اور جس نے بھی نبی علیہ السلام کو قتل کیا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ یہاں سے مشرکین نکلے تھے آپ علیہ السلام کی تلاش میں، گروہ در گروہ وہ نکلے تھے، وہ غار کے منہ تک پہنچے اور غار کے اندر صدیق اکبر ہے اور نبی علیہ السلام ہے، غار سور۔ صدیق اکبر کی نظر پڑتی ہے دشمنوں کے قدموں پر تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، آپ کا غم تھا کہ کہیں دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے ہو کر دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی مرضی سے تو ہجرت کی نہیں، اللہ کا امر تھا اور دین اسلام کے لیے ہم نے ہجرت کی۔ لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں جو صدیق اکبر، اس آیت کے اندر بھی صدیق اکبر کا ذکر ہے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ان اللہ معنا، یہ بھی صدیق کو نبی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ فرماتے ہیں اس نبی نے اپنے صاحب سے کہا کہ مت ڈر، گویا کہ صدیق اکبر نبی کے صاحب ہے، نبی کے ساتھی ہے، نبی کے رفیق ہے۔ آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، متخذت، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، ولکنہ اخی و صاحبی، لیکن وہ میرا بھائی ہے اور وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ساتھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار، آپ میرے غار کے بھی ساتھی ہیں، وصاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھ رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ غار کے اندر صدیق اکبر جو پریشان ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئے تھے۔ یہاں پر علماء نے عجیب بات لکھی ہے، کئی ایسے موقع ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنی فکر نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے تو صدیق اکبر خوش ہو گئے، آپ علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی آ گئی، صدیق اکبر کے چہرے پر اس سے زیادہ پریشانی آ گئی۔ اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنے غم پریشانی اپنی خوشی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ مسلمان ہوئے، جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے بہت زیادہ۔ پھر عرض کرنے لگے، صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میرا والد بھی مسلمان ہوا تھا ابو قحافہ، لیکن اس موقع پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضرت عباس کے اسلام لانے پر ہوئی۔ اور فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب مسلمان ہوا تو صرف میں خوش ہوا، حضرت عباس نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور جب آپ خوش ہوئے، آپ کی خوشی کو میں نے دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گویا کہ صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی۔ وہ ہجرت کی رات کا مشہور واقعہ ہے، راستے میں جب ایک برتن کے اندر ایک پتھر کا برتن تھا، صدیق اکبر نے دودھ دے دیا نبی علیہ السلام کو پینے کے لیے، بھوک لگی تھی شدید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اور نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، فشربا شربا حتی رضیت، دودھ آپ نے پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ یعنی دودھ نبی علیہ السلام نے پیا اور دل کس کا خوش ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ کا دل خوش ہوا، اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ تو غار کے اندر بھی اپنی پرواہ نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی پرواہ۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس نبی نے اپنے ساتھی کو کہا، صدیق اکبر کو کہا، لا تحزن، پریشان نہ ہو۔ صدیق اکبر کو جو عظمتیں ملی، جو مقام ملا، کسی اور کو وہ مقام نہ مل سکا۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد، جو دوسری بیوی سے ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے والد سے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان یہ تو بتاؤ نبی علیہ السلام کے بعد تمام صحابہ میں افضل کون ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر صدیق، سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ بیٹے نے پوچھا ثم، اس کے بعد؟ فرمایا عمر، حضرت عمر سب سے بہتر ہے اس کے بعد۔ ایک اور روایت ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ای الناس احب، آپ کے ہاں لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ آپ نے فوراً جواب دے دیا عائشہ، میں تو عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، چونکہ عرب کا ماحول جو تھا نا، معاشرہ، وہ جاہلیت سے نکل کر معاشرہ آیا تھا، تو جاہلیت کے دور میں لوگ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے تو لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے تھے، اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے۔ تو اس صحابی نے جب یہ سنا کہ آپ نے فوراً فرمایا عائشہ، تو صحابی نے اپنا انداز بدل دیا کہ یہ کیا کہہ دیا، من الرجال، انداز بدلا، یا رسول اللہ مردوں میں سے آپ کس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد، پھر بھی نام نہیں لیا، ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابو بکر، پھر بھی عائشہ والی نسبت بیان کی، وہ جاہلیت کے جراثیم کو نکالنے کے لیے کہ یہ اسلام کا حکم ہے کہ اپنی بیوی سے حسن اخلاق سے پیش آئے، محبت کرے۔
تو جب سوال ہوا عورتوں میں سے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت، مردوں میں سے ابو بکر صدیق جو حضرت عائشہ کے والد ہیں، فرمایا ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رات کا وقت تھا، آسمان میں ستارے چمک رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ستاروں کی طرف دیکھا۔ ایک نقطہ، ایک بات ذہن میں رکھیے، صحابہ جب بھی حرص کا اظہار کرتے تھے نا، لالچ کا، تو وہ دین کے معاملے میں کرتے تھے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ جب بھی مقابلہ ہوتا تھا نا، ذہن میں کوئی بات آتی تھی کہ مقابلہ کروں، تو دین کے معاملے میں، جہاد میں، نماز میں، تبلیغ میں، ذکر میں، تلاوت میں، ان باتوں میں مقابلہ اس میں نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مکان بڑا ہے، میرا مکان چھوٹا ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہے، اس کا لباس عمدہ ہے۔ آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گا کسی صحابی نے شکوہ کیا ہو، یا رسول اللہ اس کا لباس خوبصورت ہے، اس کا مکان خوبصورت ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے، اس طرح کا آپ کو اس طرح کا شکوہ نہیں ملے گا۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا ستارے اتنے زیادہ ہیں، آسمان پر چمک رہے ہیں، فوراً سوال کیے، یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ یہ سوال نہیں کیا کہ جس کے پاس پیسے ان سے زیادہ، نہیں، ان کا ذہن اور تھا، جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو۔ آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا حضرت عمر ہے، حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ عائشہ کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں پوچھوں تو نبی علیہ السلام بتائیں گے ابو بکر صدیق ہے، جواب آیا کہ حضرت عمر ہے، لیکن نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ عائشہ کیا سوچ رہی ہے۔ پوچھا، فرمایا کیا پریشان ہو گئی؟ آپ کے ابا کا نام نہیں لیا، حضرت عمر کا نام لیا۔ فرمایا تمہیں پتا ہے صدیق اکبر کا کتنا بڑا مقام ہے؟ فرمایا ہجرت کی ایک رات کی صدیق کو اتنی نیکیاں ملی ہے، اتنی نیکیاں ملی ہے کہ ستاروں کی ان نیکیوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک رات کی اتنی نیکیاں بنتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو ابو بکر صدیق سے عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ یوں کریں کہ میری زندگی میں نے جتنی عبادت کی اور جتنی نیکیاں مجھے ملی ہے، آپ کی ہجرت والی رات میں جو آپ کو نیکیاں ملی ہے، آپ میری تمام نیکیاں لے لیں اور ایک رات والی نیکی آپ مجھے دے دیں۔ گویا کہ حضرت عمر کو اور تمام صحابہ کو یہ پتا تھا کہ صدیق اکبر کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ تمام صحابہ کی نیکیوں کو جمع کیا جائے تو پھر بھی صدیق کی نیکیاں اس سے زیادہ تھیں۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اتنا عظیم مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر کی رفاقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی، صحبت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی، ہجرت کی رات بھی ساتھ رہے اور نمازوں میں بھی ساتھ ہوتے تھے، جہاد کے میدانوں میں بھی ساتھ ہوتے تھے۔ پھر اس کا اثر ہوا کہ صدیق اکبر کی قبر بھی نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ بنی، اور آپ نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں پہلے میں اٹھوں گا، دوسرے نمبر پر صدیق اکبر ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جب داخل ہوں گے میں داخل ہوں گا، امت میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر داخل ہوں گے، اور فرمایا حوض کوثر پر جب میں اپنی امت کو وہاں پانی پلاؤں گا تو صدیق اکبر بھی میرے ساتھ وہاں موجود ہوں گے، حوض کوثر پر بھی صدیق اکبر ساتھ ہوں گے۔ اس لیے کہ نیک اعمال میں صدیق اکبر سب سے آگے بڑھتے تھے، کسی موقع پر صدیق سے کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ صحابہ کی بڑی کوشش ہوتی تھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے، نیک اعمال میں، جہاد میں، خرچ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے، لیکن صدیق سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا کوششوں کے باوجود۔ جیسے کہ ایک موقع مشہور ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تبوک کے موقع پر، فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ کے ذہن میں آیا کہ آج کل میرے حالات بہتر ہیں، میں اس موقع پر صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔
اور حضرت عمر کے پاس مالیت زیادہ تھی، صدیق اکبر کے پاس تو نہیں تھا کچھ، وہ تو پہلے خرچ کر چکے تھے۔ حضرت عمر گھر میں گئے، اپنے پورے گھر کا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے ذہن میں سوچا کہ صدیق اکبر کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، اگر سارا بھی لے آئے تو پھر بھی اس سے بہت کم ہے، لہٰذا میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ آدھا مال اٹھا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈالا تو آپ علیہ السلام نے سوال کا انداز بدلا، یہ نہیں فرمایا کہ عمر آپ زیادہ لے کر آئے یا صدیق زیادہ لے کر آ گئے، بلکہ سوال کا انداز بدلا، فرمایا عمر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 2 حصوں پہ تقسیم کیا، آدھا حصہ یہاں لے کر آیا ہوں، آدھا حصہ گھر میں چھوڑا ہے، اتنے میں صدیق اکبر آ گئے۔ آپ نے یہی سوال یہ نہیں پوچھا کہ صدیق اکبر تو کم لے کر آئے ہیں، سوال کا انداز بدلا، فرمایا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، گھر کی صفائی کر کے جو کچھ تھا سارا لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تم جتنی بھی کوشش کرو گے کسی موڑ پر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں بھی حضرت عمر جو ہے پیچھے رہ گئے، کوشش کی لیکن آگے نہ بڑھ سکے۔ ایمان کا مرحلہ آیا، سب سے پہلے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، بلا سوچے بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے آپ علیہ السلام نے دعوت دی، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جو بھی موقع آئے نیک اعمال کے، صدیق اکبر پہلے نمبر پر رہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ان آیات میں صدیق اکبر کی تعریف ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، فرمایا کہ مال بھی اللہ کے راستے میں، جان بھی حاضر اللہ کے راستے میں، اور اولاد بھی اللہ کے راستے میں خدمت کرتی رہی۔ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40,000 درہم اور دینار تھے، وہ سارا اللہ کے دین پہ لگا دیا، صرف 5,000 رہ گئے تھے۔ تو جب ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو وہ 5,000 بھی ساتھ لے لیے۔ صدیق اکبر کی ایک بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ، ان کو فکر ہو گئی کہ اگر دادا نے پوچھ لیا کہ ابو بکر صدیق نے گھر میں بچوں کے لیے کیا چھوڑا تو پھر کیا جواب ہوگا، تو اپنے دادا یعنی ابو قحافہ کے آنے سے پہلے ایک کپڑے کے اندر چند پتھر ڈال دیے اور وہاں رکھ دیے۔ ابو قحافہ نابینا تھے، جب گھر آئے پوچھا کہ صدیق اکبر کہاں گئے، بتایا گیا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ اچھا اس کے بعد پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے، تو صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء اس تھیلے کو اٹھا کر لے آئی کہ یہ دیکھو جی یہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو وہ نابینے تھے، اوپر ایسے ہاتھ مارا، یہ سوچا کہ اس کے اندر درہم اور دنانیر پڑے ہیں، کہنے لگا کہ چلو ہمارے لیے بھی اس نے چھوڑ دیا خرچہ، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ یہاں سوچیں کہ حضرت اسماء جو چھوٹی بچی تھی ابو بکر صدیق کی، اس نے کیسے سوچا کہ دادا جان سوال کریں گے، اس کا جواب دینا پڑے گا، جواب کے لیے اس نے کپڑے کے اندر پتھر ڈال دیے۔ اس بچی نے نہیں سوچا کہ ہم کیا کھائیں گے، ہمارے لیے خرچہ نہیں چھوڑا، یہ سوچا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ابو بکر صدیق کی بچی ہے۔ جیسے ابو بکر کا یقین تھا اسی طرح اس کی اولاد کا بھی یقین تھا، اور اس بچی کو یہ پتا تھا کہ اللہ کا امر ہے اس لیے میرے والد نکلا ہے، جب رب کا امر ہے تو اللہ ہمیں ضائع بھی نہیں فرمائیں گے۔ اچھا، صدیق اکبر نے صرف مال نچھاور نہیں کیا بلکہ جان کی قربانیاں بھی، جگہ جگہ جان کی قربانیاں، جان بھی پیش کی آپ علیہ السلام کے لیے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے کہ جب حرم کعبہ میں نبی علیہ السلام کو مشرکین مارنے لگے، صدیق اکبر کو کسی نے بتایا، آگے بڑھے اور درمیان میں آئے، اور پھر صدیق اکبر کو ان مشرکین نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور جب غار سور کے اندر صدیق اکبر نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ کھلا رہا، تو وہاں پر اپنے پاؤں کو رکھا، اپنی ایڑی کو رکھا،
صدیق اکبر نے یہاں سوچا کہ اگر کوئی موذی جانور یہاں سے نکلتا ہے، زہریلا جانور نکلتا ہے تو چلو مجھے کاٹے گا، اللہ کے نبی تو محفوظ رہیں گے نا۔ صرف مال کی قربانی نہیں، جان اولاد کی قربانی۔ ہجرت کی رات صدیق اکبر کا پورا گھرانہ دین کی خدمت میں لگا ہوا تھا، پورا گھرانہ، بچے اور بیوی اور خود نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ بیوی کو حکم دیا وقت پر غار میں کھانا پہنچانا ہے، اور اپنی بیٹی کو حکم دے دیا حضرت اسماء کو آپ نے کھانا لے کر آنا ہے، اور اپنے غلام کو حکم دیا آپ نے بکریاں چرانی ہے اور پھر غار کی طرف سے آنا ہے، ہمیں دودھ پلانا ہے، اور اپنے بیٹے کو حکم دیا آپ نے مشرکین مکہ کی باتیں سننی ہے، ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوتا ہے ہمیں آ کر بتانا ہے۔ پورا گھرانہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے متقی۔ اچھا، ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو گے تمہیں تقویٰ کی دولت مل جائے گی۔ حج عمرہ کرتے ہیں تاکہ تقویٰ کی دولت مل جائے، نماز پڑھتے ہیں تاکہ تقویٰ کی دولت مل جائے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، جتنی عبادات کرتے ہیں ہم اس لیے یہ عبادات کرتے ہیں کہ تقویٰ مل جائے۔ لیکن صدیق اکبر کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دے دی کہ یہ سب سے بڑے متقی ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں نا، اپنی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں میں اتنا متقی ہوں، اپنے واقعات سناتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ یہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، بڑا متقی ہوں۔ اور بعض دفعہ ہم لوگ کسی کے جبے کو دیکھ کر، دستار کو دیکھ کر فوراً کہہ دیتے ہیں اس سے بڑا متقی تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، لباس سے پتہ چلتا ہے، دستار سے پتہ چلتا ہے، یا کسی کے اعمال کو دیکھ کر۔ لیکن صدیق اکبر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دے دی کہ یہ متقی ہے، نہ خود بیان کرنے کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور کے بیان کی ضرورت، بلکہ اللہ کی طرف سے بیان آ گیا کہ صدیق اکبر متقی بھی ہے اور پھر متقیوں کا سردار بھی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، صورتاً بھی کوشش کرتے تھے ظاہری نبی علیہ السلام کی مشابہت، گفتگو میں کوشش کرتے تھے آپ علیہ السلام کی مشابہت، سیرت میں، صورت میں نبی علیہ السلام کی مشابہت کی پوری کوشش۔ صورت میں اتنی مشابہت ہو گئی، ظاہر میں ہجرت کی رات کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب مدینے پہنچے قباء کے موقع پر مدینے والے لوگ استقبال کے لیے آ گئے، یہاں سے نبی علیہ السلام ہے اور صدیق اکبر ہے، دونوں جب پہنچے دونوں کی رفتار ایک جیسی، دونوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا، تکلم جو ہے کیا کہتے ہیں تکلم بھی ایک جیسا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ان میں نبی کون ہے اور نبی کا غلام کون ہے۔ تو انہوں نے سوچا اور صدیق اکبر کے بارے میں یہ سوچا کہ شاید یہ نبی ہے۔ ابو بکر صدیق سے مصافحہ کرنے لگے، معانقہ کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق بھی اپنے دل میں سوچتے رہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے ہیں، اگر ان کو علم نہیں ہے کہ نبی یہ ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جب تھوڑی دیر گزری نا، کچھ وقت کے بعد، تو صدیق اکبر اٹھے، جب سورج نکل آیا اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخساروں کا بوسہ لیا، تو صدیق اکبر نے چادر نکالی، اوپر کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام پر ایسے سایہ کر دیا۔ تب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ہم نے تو صدیق کو نبی سمجھا تھا، حالانکہ نبی وہ ہے، یہ تو غلام ہے نبی علیہ السلام کے۔ صورتاً ظاہراً ایسی مشابہت، صفات کے اندر بھی مشابہت۔ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہو گئی، آپ گھر تشریف لائے، خدیجۃ الکبریٰ موجود تھی، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چند صفات آپ کے بیان کی، فرمایا نہیں، کلا ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آپ تو حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ تو بے سہارا کے لیے سہارا بننے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. ما یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. اچھا، ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ہجرت کی اجازت دے دی. جب صدیق اکبر مکے سے نکلنے لگے نا تو ایک کافر راستے میں ملا. کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میری قوم نے مجھے تنگ کیا لہٰذا میں جا رہا ہوں اور مجھے ہجرت کی اجازت ہے. اس کافر نے کہا کہ آپ کو تنگ کیا، حالانکہ آپ تو ایسا آدمی ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. جو حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی صفات بتائے وہی ایک کافر نے حضرت صدیق اکبر کی صفات بھی وہی بتا دی. تو سیرت کے اعتبار سے ایسی مشابہت